بلال کو تکالیف دے رہے ہیں ان کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ عذب یعذب تعذیب کے معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا، سزا دینا۔ وکان ہوا وزید بن عمرو نفیل العدوی وعثمان بن حویرث الاسدی وعبید اللہ ابن جحش الاسدی اجتمعوا علی تحقیق الدین۔ ورقہ ابن نوفل اور زید بن عمرو نفیل عدوی اور عثمان بن حویرث اسدی اور عبید اللہ بن جحش اسدی، یہ چار لوگ اجتماعو اتفاق رائے کیا، اجتماعو آپس میں اتفاق کیا، اعلیٰ تحقیق الدین، دین کی تحقیق کرنے پر، کہ چلو دین کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جو دین اچھا لگے گا وہ اپنا لیں گے۔ اس وقت دین اسلام آ چکا تھا، دین نصرانیت تھا، دین یہودیت تھا اور ایک شرک تھا۔ تو چار لوگ دین کی تحقیق پر انہوں نے اتفاق کیا، اجتماع کیا۔ اجتماع کا اصلی معنی ہوتا ہے جمع ہوئے۔ اجتماع اعلیٰ جب صلہ آتا ہے تو اس کا معنی کسی ایک بات، کسی ایک رائے پر اتفاق کر لینا۔ اجتماعوا علی تحقیق الدین، دین کی تحقیق کرنے پر وہ لوگ متفق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وسافروا من اجلہ، اور اس کی وجہ سے، اس کے سبب انہوں نے سفر کیا۔ اما ورقہ، رہی بات ورقہ کی، فتنصر، تو اس نے نصرانیت اختیار کر لی، تنصر نصرانیت اختیار کر لی۔ وتعلم الکتاب، اور کتاب کا علم حاصل کیا۔ کتاب سے مراد عیسائیت کی جو کتاب تھی، مذہبی کتاب، توریت انجیل۔ ثم آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدقہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کی تصدیق کی۔ اما زید فلم یدرک الاسلام، زید کا حال یہ تھا کہ اسلام کا زمانہ وہ نہ پا سکا۔ وکان علی الحنیفیہ، کے دین ابراہیم علیہ السلام، اور وہ دین حنیفیت وکان علی الحنیفیت، دین ابراہیم، وہ حنیفیت پہ تھے۔ حنیفیت کیا ہے؟ اسی کی تشریح دین ابراہیم سے کر رہے ہیں، یعنی دین ابراہیم پر قائم تھے۔ وترک الاوثان، اور بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی۔ ورسوم الشرک، اور شرک کی رسموں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اما عثمان فلحق بقیصر، رہی بات عثمان کی تو وہ قیصر سے جا ملا۔ قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، قیصر سے جا ملا۔ فتنصر عنده، وہاں پر اس نے نصرانیت اختیار کر لی۔ اما ابن جحش، رہی بات ابن جحش کی، فکان شاکا فی امرہ، شک یشکو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ شک کرنا۔ شاکن، کان شاکن فی امرہ، اپنے دین کے معاملے میں وہ کشمکش کا شکار تھا۔ حتی اسلم، یہاں تک کہ اسلام قبول کر لیا۔ ثم ہاجر الی الحبشہ، پھر حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ فارتد، پھر وہاں جا کر اس نے نصرانیت اختیار کر لی، مرتد ہو گیا۔ شاکن فی امرہ، دین کے معاملے میں شک و شبہ، کسی ایک طرف رجحان بیٹھ نہیں رہا تھا، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اسلام کا پہلو غالب آیا، اسلام قبول کر لیا، حبشہ کی جانب ہجرت کی، وہاں جانے کے بعد پھر نصرانیت کے ماحول میں پہنچا، نصرانیت اختیار کر لی۔
ورقہ نے کہا ہے لقد نصحت لاقوام وقلت لهم انا النذیر فلا یغررکم احد، میں نے قوموں کو نصیحت کی، ان سے خیر خواہی کی، وقلت لهم اور ان سے کہا انا النذیر میں ڈر سنانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، فلا یغرر، غرہ یغرو کے معنی ہوتا ہے دھوکے میں ڈال دینا، فلا یغررکم احد، تو کوئی شخص تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے۔ لا تعبدن الہا، لا تعبدن جمع پڑھو گے تو لا تعبدن، لا تعبدون ہے نا، اسی سے نون تاکید داخل کیا گیا ہے، لا تعبدن الہا غیر خالقکم، اپنے خالق کے علاوہ کسی معبود کی پوجا نہ کرو، لا تعبدن ہرگز ہرگز پوجا نہ کرو، الہن کسی معبود کی، غیر خالقکم اپنے خالق کو چھوڑ کر۔ فَإِن دُعِیتُم، اگر تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے غیر اللہ کی عبادت کی جانب، فَقُولُوا تو کہہ دو، دونہ حددو اس کے علاوہ سے ہمیں روک دیا ہے، روک دیا، حدد کے معنی ممانعت، اس کے علاوہ کی عبادت کی ممانعت ہے۔ سبحان ذی العرش، سبحان نسبح سبحان ذی العرش، عرش والے کی پاکی ہم بولتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، لا شیء یعادلہ، عادل یعادل معادلہ، اس کا معنی ہوتا ہے ہمسر ہونا، شبیہ و نظیر ہونا، یک پلہ ہونا، لا شیء یعادلہ ای لا یعادلہ شیء، اصل عبارت ہوگی لا یعادلہ کوئی بھی چیز اس کے برابر نہیں، اس کے مثل نہیں، رب البریت، رب البریت یہاں پر رب یہ خبر ہے، ہوا رب البریت وہ تمام مخلوقات کا رب ہے، فرد تنہا ہے، واحد اکیلا ہے، صمد بے نیاز ہے، تنہا اکیلا بے نیاز ہے، سبحانہ ثم سبحانہ، سبحان مصدر ہے، سبحانہ مفعول مطلق کے طور پر، ای نسبح سبحانہ ہم اس کی پاکی بولتے ہیں، پھر ہم اس کی پاکی بولتے ہیں، نعوذ بہ اور ہم اس کی پناہ چاہتے ہیں، وقبلنا اور ہم سے پہلے، سبح الجودی والجمد اور ہم سے پہلے جودی اور جمد پہاڑوں نے اس کی تسبیح کی ہے، ٹھیک ہے۔ مسخر کل من تحت السماء مسخر له، اصل عبارت ہے کل من تحت السماء، ہر وہ چیز جو بھی آسمان کے نیچے ہے، من تحت السماء مسخر له اس کے تابع فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ لا ينبغي ان يناوی ملکہ احد، مناوی یناوی مناوات کا معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، مقابلہ کرنا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی بادشاہت میں اس کا مقابلہ کرے، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته، مما ترى، من ما اصل میں تھا، ما ترى موصولہ ہے، اور من جو ہے بیانیہ ہے یا تبعیضیہ ہے، لا تبقى شیء مما ترى، اصل عبارت ہوگی لا تبقى ہرگز باقی نہیں رہے گی کوئی بھی چیز، من ما ترى جو کچھ تم دیکھتے ہو اس میں سے، لا شیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويؤدي المال والولد، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور مال و ولد، مال اور اولاد سب فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں، لم تغنی عن حرمز یوما خزائنہ،
لم تغنی خزائن ہرمز یومن، ہرمز کے خزانوں نے کسی بھی دن اسے نفع نہ پہنچایا، فائدہ نہ دیا، ہرمز کے خزانے اسے بچا نہ سکے۔ یعنی جب موت آئی تو ہرمز بہت مالدار تھا، بڑے باغات کا مالک تھا، وہ اس کے مال نے اسے نہ بچایا۔ اغنا یغنی، اغنا کے معنی ہوتا ہے کافی ہونا۔ والخلد قد حاولت عاد، قد حاولت عاد الخلد، اور قوم عاد نے خلود ہمیشہ رہنے کا ارادہ کیا، فما خلدوا، وہ لوگ ہمیشہ نہ رہے۔ حوض، ہنالک، ہنالک حوض، ایک حوض ہے، مورود بلا کذب، جہاں ہر شخص کو اترنا ہے، حوض سے جام پینا ہے، موت کا جام، بلا کذبی، جس میں کسی طرح کی انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ لابد من ورده یومن کما وردوا، ایک نہ ایک دن اس حوض کے پر، اس حوض کے پاس ہم سب کو اترنا ہے، جس طریقے سے ہمارے اگلے لوگ اس حوض کے پاس اترے، جام موت انہوں نے نوش کیا اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف چلے گئے۔ ولا سلیمان، سلیمان نہ رہے، اذ دان الشعوب لہو، جبکہ تمام قومیں، تمام لوگ ان کی تابع فرمان تھی۔ ٹھیک ہے، ازدانا انقادہ کے معنی میں ہے انقیاد، سپردگی، خود سپردگی اور تابع داری اختیار کرنا۔ حضرت سلیمان نہ رہے جبکہ تمام لوگ، تمام انسان ان کی تابع داری کرتے تھے۔ والجن والانس تجری بینہا البرود، برید کی جمع برود، برید کے معنی ڈاک، اور جن و انس کے درمیان پیغام رسانی جاری تھی، ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے۔ جن و انس یعنی ایسی عظیم مملکت اور بادشاہت کے مالک تھے حضرت سلیمان، لیکن موت سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ این الملوک التی کانت نوافلها من کل اوب الیہا وافد یفد، این الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ، یہ استفہام ہے نا، اینا استفہام انکاری ہے کہ وہ بادشاہ دنیا میں اب نہیں رہے جن کی بڑی عظمتیں تھیں، بڑی بخششیں تھیں، بہت عطائیں تھیں۔ نافلتن کی جمع نوافل، نافلہ کے معنی ہوتا ہے بخشش، عطا۔ این الملوک التی کانت نوافلها من کل اوب، اوب کے معنی جانب، حصہ، من کل اوب ہر چہار جانب سے، ہر جہت سے، یفد وافد الیہا، الیہا وافد یفد، وفد یفد کے معنی ہوتا ہے وفد کی شکل میں جانا، وافد کے معنی ہوتا ہے ڈیلیگیشن یا وہ پیغامبر جو کسی خاص مقصد سے بھیجا جائے۔ ہر چہار جانب سے لوگ ان کے پاس وفد کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یروی ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج آخر عمرہ، روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زندگی کے آخری حصے میں حج کیا۔ فلما کان بغجنان، جب وہ مقام غجنان میں تھے، غجنان مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ قال لا الہ الا اللہ العلی العظیم المعطی من شاء ما شاء، نہیں ہے معبود کوئی سوائے اللہ کے جو عظمت قدرت والا ہے، غالب بادشاہت والا ہے، اور جسے جو چاہے اسے عطا کرنے والا ہے۔ کنت بہذا الوادی، یہ تو کلمہ جو ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ سے من شاء ما شاء تک، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
پر مشتمل ہے. اصل مقصود جو بتانا ہے وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کنت بہذا الوادی، میں اس وادی میں، فی بدرعۃ صوف، اون کے جبے میں ملبوس، ارعا ابن الخطاب، خطاب یعنی اپنے والد کے اونٹ کو چرایا کرتا تھا. بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کب کس کو کون سی عظمت عطا فرما دے کچھ کہا نہیں جا سکتا. آج کا دن ہے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، ہر طرف میرا حکم چلتا ہے، اسلام کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کی ذمہ داری مجھے سپرد کی گئی ہے. اتنا عظیم منصب اور مرتبہ مجھے عطا کیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا میں اسی جگہ پہ تھا، وہاں سے گزرے، پرانی یاد آ گئی، میں اسی جگہ پر اپنے باپ کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا. وَكَانَ فَظًّا غَلِيظًا، اور وہ بہت ترش روح سخت دل تھے. فَظٌّ ترش روح، غلیظ سخت دل. یُتْعِبُنِی اذا عملت، مجھے تھکا ڈالتے. اتعب یتعب اتعاب، میں کام کرتا تو مجھے تھکا دیتے. وَیَضْرِبُنِی اذا قصرت، اور تھوڑی بھی کوتاہی کرتا تو وہ مجھے کوڑے لگاتے. وقد امسیت اللیل لیس بینی و بین اللہ احد، میں نے ایک رات گزاری، اس رات میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان اور کوئی چیز حائل نہیں. ثم انشد، پھر اس کے بعد یہ شعر پڑھے ہیں. لا شیء مما ترى تبقى بشاشة. چلو